ہم پر آسمان سے کتاب اتار دو، فقد سألوا موسیٰ اکبر، تو یہ تو بالکل ویسے ہی بات کر دی جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں کھلم کھلا اللہ دکھا دو۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو انہیں ایک کڑک نے آ کر کے ان کے گناہوں پر پھر پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف نظریات اس وقت مدینہ منورہ کے یہودیوں نے، نصرانیوں نے پھیلا رکھے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید، جیسا کہ پہلے اس کی صفت آپ کو بتائی جا چکی کہ قرآن اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو گزشتہ کتابیں ہیں جیسے توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اب قرآن مجید نے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں جو تحریف ہو چکی ہے، اور وہ باتیں کہ جن کو بنی اسرائیل نے زبردستی داخل کر دیا ہے، ان باتوں کی بھی یہاں پر تصحیح کی گئی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب نظریات پائے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا کیا، قتل کر دیا، شہید کیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کو، ہم نے شہید کر دیا، ہم نے سولی چڑھا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب چڑھا سکے۔ یہ جو صلیب کا نشان لگائے گھومتے رہتے ہیں ساری عیسائی دنیا کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صلیب کیا، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کلیئر وہ لفظ استعمال کیا ہے وَمَا صَلَبُوهُ، انہیں سولی بھی نہیں دی۔ پھر کیا ہوا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، البتہ کیا ہوا کہ ان کے لیے ایک شبیہ بنا دی گئی، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، مگر یہی کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں گمان کی پیروی زیادہ کی جاتی ہے، شریعت پر عمل کوئی نہیں کرتا، عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کے مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، وہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ دین پر عمل کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہی دین ہے۔ تو اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لیکن بحیثیت امت محمدی، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، اور حضور کی امت کے ایک فرد جناب حضرت امام مہدی کی امامت میں اقتداء میں نماز بھی ادا کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو یہ حضرت مہدی کے ساتھ مل کر تمام دنیا کے خنزیروں کو قتل کریں گے، اور دنیا میں کم و بیش ایک روایت کے مطابق 40 سال تک عدل و انصاف کا زبردست قسم کا نظام قائم ہو جائے گا، روئے زمین پر کہیں پر بھی شرک نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، اور پھر جب بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا تباہی کی طرف جائے گی۔ اب ہم تباہی کی طرف تو جا ہی رہے، ہماری تباہی کی طرف جانے کے بہت ساری علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ اب مسجد میں لوگ موبائل کے اندر گم رہتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے گپ شپ میں مگن ہیں۔
اچھا آدھی سے زیادہ قوم تو ویسے ہی اڑ کے چلی گئی، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی سننے کی، سناٹا ہو گیا، پوری مسجد وہاں تک بھری ہوئی تھی، گراؤنڈ تک ابھی خالی پڑی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اور باقی آدھے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے 25% لوگ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سننے والا کوئی نہیں آ رہا، دین کو سن کر سمجھ کر سب سے پہلے اپنی ذات پہ اپلائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں سے ہونی ہے، اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں ہونی ہے، پہلے اپنی ذات پر دین کو نافذ کرنا ہے، پھر اس کے بعد گھر والوں کو سکھانا ہے، گھر والوں کے بعد پھر محلے والوں کو بتانا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ نہ ہم اپنی ذات پہ دین اپلائی کر رہے ہیں، نہ گھر والوں کو سکھا رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر دوسروں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہی ہماری تباہی کی سب سے بڑا سبب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر کلیئر بیان کر دیا، اور یہودیوں نصرانیوں کے اس باطل عقیدے کی بھی زبردست قسم کی کاٹ کر دی اور بتا دیا۔ اب یہاں فرمایا یستفتونک، اے محبوب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کون پوچھتے ہیں بھائی؟ کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھتے یہ ہیں کہ کلالہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ کلالہ کے متعلق علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو بے اولاد ہو پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہوتا ہے نا بہت سارے اور لوگ بے اولاد ہوتے ہیں، پیچھے بڑی جائیداد چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو عربوں میں ایک عجیب و غریب نظام تھا کہ عرب زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے اگر ایسا شخص کا انتقال ہو جاتا تو کیا کرتے کہ اس کی ساری دولت پہ قبضہ کر لیتے۔ اسلام کے آنے کے بعد یستفتونک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا حصہ ہے۔ بے اولاد شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکے میں ان دو کا تہائی، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے، ان تضلوا، کہیں بہک نہ جانا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے جاننے والا ہے۔ وعدے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید بار بار تاکید کر رہا ہے، ایک مرتبہ پھر سورہ مائدہ میں تاکید ہو رہی ہے، اے ایمان والوں اپنے قول پورے کرو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو۔ ہے افسوس جس قوم کے لیے ایسی شاندار تعلیمات نازل ہوئی ہیں، آج دنیا میں وہی قوم اگر جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے تو اپنے قول کے پورے نہ کرنے پر پہچانی جاتی ہے۔ ہاں، استغفار پڑھنے کی بات ہے، لاحول پڑھنے کی بات ہے کہ وہ قوم، لیکن اصل میں کل بھی وقت زیادہ ہو گیا تھا، اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار مولانا صاحب دن بدن جو ہے وقت زیادہ لے رہے ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے۔ قول کیسے پورا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور ایک شخص جو یمن سے آیا ہوا ہے مدینے میں، وہ شکار کر رہا تھا تو غلطی سے گولی کہہ رہا ہوں، گولی تو آج کے زمانے میں ہوتی، تیر جو ہے وہ بجائے شکار کے لگنے کے ایک بوڑھے آدمی کے لگ گیا، اور وہ بوڑھا آدمی وہاں مر گیا۔ کیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ اب جناب قتل خطا عمد تو ہے نہیں، تو قتل خطا میں یہ حکم ہے کہ بھئی دیت دے دو، دیت کے لیے پیسے نہیں ہیں، دیت کوئی 2 روپے 3 روپے تو نہیں تھی نا، 100 اونٹ دیت میں دیے جاتے ہیں۔ تو اب کیا کریں بھئی؟
100 اونٹ کے لیے کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، یہ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تمہارا ضامن کھڑا ہو جائے تو ضمانت دے دے۔ تو اب کوئی کھڑا نہیں ہوتا ضمانت دینے کے لیے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، تم سب میرے مسلمان بھائیوں، کوئی تو میری ضمانت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرا وعدہ ہے کہ میں 3 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے وطن سے پیسہ لے کر آ جاؤں گا۔ کافی دیر ضد بحث کے بعد جب مجمع میں کوئی نہ اٹھا تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی میں اس بندے کا ضامن ہوں۔ جو آس پاس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آج کل بھی ہوتی ہے، لوگ کونی مارتے ہیں، کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو قریب قریب کے لوگوں نے عثمان کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو یار، میرا مسلمان بھائی ہے، ضامن مانگ رہا ہے، اگر میں ضمانت نہیں دوں گا تو کون ضمانت دے گا؟ الغرض ضمانت دے دی۔ 1 ہفتے کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا۔ ظاہر ہے آج آخری دن ہے، اور اگر آج نماز عصر تک وہ واپس نہیں آیا تو اگلے دن صبح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بندے کی جگہ دیت دینی ہے یا قصاص میں قتل کرنا ہے۔ عصر کا وقت قریب قریب تھا کہ کچھ دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ لوگ چلائے کہ دیکھو دیکھو کوئی سوار آ رہا ہے۔ کچھ دیر میں پتہ لگا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو وعدہ کر کے یمن گیا تھا، یمن سے واپس آ گیا۔ جب یہ واپس آ گیا تو اتنے آ کر کے سب سے پہلے تو سلام کیا، اس کے بعد معذرت کی اور بتایا کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے۔ میں نے اس کو سارا قصہ بتایا اور اپنی ماں کو کہا کہ میں کیونکہ وہاں وعدہ کر کے آیا ہوں، زبان دے کر آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تم مرنے جا رہا ہے؟ کہا ہاں میں مرنے جا رہا ہوں، بس مجھے تیری دعا چاہیے۔ کب میں اپنی بوڑھی ماں، بیمار ماں سے پاس کچھ دیر رک گیا، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ میں دیت کے پیسے بھی لایا ہوں، میں قصاص میں قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ابھی یہ باتیں وہ کر رہا تھا کہ پورا مجمع آنسوؤں سے رو رہا تھا کہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ یمن گیا اور پھر وہاں سے چکمہ دے کے غائب نہیں ہو گیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، موبائل پہ بات کر رہے ہوتے، کہاں ہو تم؟ یار میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ کسی کو کیا پتہ، نظر تھوڑی آ رہا تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ یار میں فلاں جگہ پہ ہوں، میں فلاں جگہ پہ ہوں، جو آج ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے۔ آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم لوگ سبھی کرتے ہیں یہ سارے کام۔ اور یہ شخص بتا رہا ہے اوفوا بالعقود پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحسین فرمائی، دیگر صحابہ نے تحسین فرمائی۔ تو وہ جو بوڑھے کے آدمی کے جو بچے تھے، وہ بچے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اتنا سچا آدمی ہے، جا کے یمن سے واپس آ گیا، ایسے سچے آدمی کو قتل نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے باپ کا خون معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اوفوا بالعقود۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اس میں بھی بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن میں 2-3 جملے کہہ کر آگے چلتا ہوں کہ اس آیت کو عموماً لوگ پیش کرتے ہیں، ہمارے یار لوگ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وما اہل لغیر اللہ، اس کا ترجمہ تو میں نے کیا جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں جس کے ذبح کو غیر اللہ سے منسوب کیا جائے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ترجمے میں ڈنڈی مارنا، معنوی تحریک کہلاتا ہے یہ۔ علمی دیانت کا سر عام خون، علم و دانش کی میدان میں دیانت و امانت کا خون ہو رہا ہے، اور کھلے بندوں اس کا ترجمہ، اتنا ہونڈا ترجمہ، آج بھی ان یار لوگوں کے ترجمے اٹھا کے آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہوگا وما اہل لغیر اللہ، کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ سے منسوب، جبکہ ترجمہ یہ اہل کا مطلب ہوتا ہے آواز اونچی کرنا، اہلال آواز کو بلند کرنا،
آپ حضرات ہر ماہ نیا چاند دیکھتے ہیں، میں دعا پڑھاتا ہوں آپ کو، کیا پڑھواتا ہوں؟ اللہم اہلہ علینا. یہ اہلہ یہی والا صیغہ ہے، اہلہ بھی نکلا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اہلہ کا معنی ہے آواز کو بلند کرنا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی بار وہ چیخ کر روتا ہے تو عرب میں کہا جاتا ہے اہل الصبی، بچہ بلند آواز سے رویا. اہل عرب جب چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہاڑوں پر اور چاند دیکھ کر کے چیختے تھے، اچھلتے تھے، تو ان کا یہ چیخنا، اچھلنا اور اچھل کے پکارنا، اس پکارنے کو اہلہ کہا جاتا تھا. مزید الزامات صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ.